بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. وینیزویلا میں 126 سال کا طاقتور زلزلہ، 200 ہلاک، 1000 زخمی۔ یو ایس جیولوجیکل سروے نے کہا 10,000 ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ کارگزار صدر ڈیلسی روڈرکس نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی۔ مارکو روبیو سے بات چیت، کئی ملکوں نے کی مدد کی پیشکش۔ دارالحکومت کراکاس اور دوسرے شہروں میں درجنوں عمارتیں تباہ، دہشت کی بے شمار داستانیں، لوگ ہر چیز سے محروم۔ اٹلی اور رومانیہ نے ایران کے خلاف حملوں میں مدد کی۔ مارک روٹے کا بیان، ایران نے کہا نیٹو کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ ہرمز میں ٹیکس وصول کیا گیا تو دوسرے راستوں میں بھی ایسا ہی ہوگا، جی سی سی میٹنگ سے مارکو روبیو کا خطاب۔ ہرمز میں فیس وصول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، عمان نے دی صفائی۔ وزیر خارجہ کی عباس ارغچی سے بات چیت۔ ایران میں عاشورہ منایا گیا، لاکھوں عزادار سڑکوں پر، امام حسین اور 72 جانثاروں کو خراج عقیدت۔ پاسپورٹ نہیں تو شہریت کی دستاویز کیا ہے؟ اپوزیشن کا سوال۔ اسد اویسی نے کہا بی جے پی کی رکنیت سٹیزن شپ کا ثبوت ہوگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وینیزویلا طاقتور زلزلوں سے ہل گیا، جس سے 200 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے اور 1000 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ کارگزار صدر ڈیلسی روڈرکس نے بتایا کہ چہارشنبے کی شام 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ 100 سال سے زیادہ کے عرصے میں وینیزویلا میں آنے والے طاقتور زلزلے ہیں۔ پورے خطے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ وینیزویلا کی دارالحکومت کراکاس سے تقریباً 1700 کلومیٹر دور برازیل کے ایمیزون میں بھی عمارتوں کو خالی کیا گیا۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر زلزلے کے بعد کے منظر سامنے آئے ہیں، جن میں عمارتوں کے ملبے دیکھے جا سکتے ہیں۔ کارگزار صدر ڈیلسی روڈرکس نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کو ڈیزاسٹر زونز قرار دیا۔ انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی اور کہا کہ کئی ریاستوں میں زلزلوں سے تباہی مچی ہے۔ انہوں نے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے کہا کہ وہ فوری زخمیوں کی مدد کے لیے ہاسپٹلز میں رپورٹ کریں۔ ڈیلسی روڈرکس نے کہا کہ درجنوں عمارتیں گر پڑی، کئی جگہ ریسکیو آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ ڈیلسی روڈرکس نے کہا کہ وینیزویلا اس سانحے سے ابھرے گا۔ کارگزار صدر نے کہا کہ کم سے کم 20 جھٹکے محسوس کیے گئے۔ دارالحکومت کراکاس میں عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ لا گویرا ہے، جہاں درجنوں عمارتیں تباہ ہوئیں۔ وینیزویلا کے وزیر داخلہ نے عوام سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے باہر رہیں، کیونکہ زلزلے کے بعد کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ دارالحکومت کراکاس میں سب وے سروس روک دی گئی، گیس کی سپلائی بھی روکنے کی خبر ہے۔ کئی دنوں تک سکولز بند کرنے کا اعلان کیا گیا۔ وزارت تعلیم نے کہا کہ سکول کی عمارتوں کا استعمال شیلٹر ہومز اور ڈونیشن سینٹرز کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ کراکاس کے ایک شہری روبرٹو دماس نے بتایا کہ وہ سکتے میں ہیں، انہیں یقین نہیں آ رہا ہے جو کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زلزلے بہت طاقتور تھے، فی الحال لاکھوں لوگ بے گھر ہیں۔
کئی ملکوں نے وینیزویلا کو مدد بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ ایکواڈور نے انسانی مدد روانہ کی ہے۔ قطر، میکسیکو، ایل سلواڈور سے بھی مدد اور ریسکیو عملے کو بھیجا گیا ہے۔ برازیل کے ایمیزون کے علاقے میں عمارتیں خالی کی گئی ہیں۔ زلزلے کے بعد امریکہ کے پیسفک سونامی وارننگ سینٹر اور نے الرٹ جاری کیا، جسے بعد میں واپس لے لیا گیا۔ یو ایس جیولوجیکل سروے نے کہا کہ ہزاروں لوگوں کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ ادارے نے خبردار کیا کہ 10,000 ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ امدادی ٹیمیں بھیج رہا ہے، جس کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہدایت دی ہے۔ امریکہ نے کچھ مہینے پہلے وینیزویلا میں فوجی کارروائی کی تھی اور صدر نکولاس مدورو کا اغوا کر لیا تھا۔ تب سے ڈیلسی روڈرگز کارگزار صدر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں اور امریکہ کے تیل کے کنوؤں پر عملاً امریکہ کا قبضہ ہے۔ کارگزار صدر نے امریکہ کے صدر سے اور دوسرے عہدیداروں سے بات چیت کی، جنہوں نے وینیزویلا کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا اور مدد کا یقین دلایا۔ ڈیلسی روڈرگز نے کہا کہ ٹرمپ حکومت ان کے ساتھ مسلسل ٹچ میں ہے۔ ترکی کے صدر ایردوان نے وینیزویلا سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم نے وینیزویلا کے لیڈر کو پیغام روانہ کیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ 1900 یعنی 1900 کے بعد سے وینیزویلا کا سب سے طاقتور زلزلہ ہے۔ ریڈ کراس نے بھی امدادی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ جرمنی نے ٹرانسپورٹ ہوائی جہازوں کے ذریعے مدد بھیجنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ چائنا اور فرانس نے بھی وینیزویلا کی مدد کی پیشکش کی ہے۔ وینیزویلا میں امدادی سرگرمیوں میں مدد کے لیے یورپی یونین نے سیٹلائٹ سرویلنس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے وینیزویلا سے کہا ہے کہ وہ میڈیا پر پابندیاں ہٹائے، کیونکہ یہ معاملہ زندگی اور موت کا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے وینیزویلا کے عوام سے ہمدردی ظاہر کی۔ اسپین نے کہا کہ وہ تمام ضروری مدد پہنچائے گا۔ اس دوران لیٹن امریکہ کی ایئر لائنز نے اپنے شیڈیولز بدل دیے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے تعزیت بھیجی ہے۔ آسٹریلیا نے بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مدد کی پیشکش کی۔ بولیویا، برازیل، ارجنٹائن، یوروگوائے نے بھی مدد کی پیشکش کی ہے۔ پاناما کے صدر نے وینیزویلا کو مدد بھیجنے کی پیشکش کی۔ ورلڈ کچن سینٹر کے بانی جوز اینڈریوز نے $1 ملین ڈونیشن دینے کا اعلان کیا ہے۔ وینیزویلا میں یہ زلزلہ ایک ایسے وقت آیا ہے جب ملک سیاسی اور معاشی بحران سے دوچار ہے۔ کارگزار صدر نے کہا ہے کہ وہ ملک کی مدد کے لیے IMF کے ساتھ کام کر رہی ہیں تاکہ $200 ملین کا ایک فنڈ قائم کیا جائے۔ کارگزار صدر نے کہا کہ کراکاس میں سائمن بولیویا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے اسے فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ وینیزویلا کے ساحلی علاقے کاٹیا لامار میں بجلی چلی گئی ہے۔ زلزلے کے بعد کئی وحشتناک کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ کراکاس کی ایک عورت ماریا الیگزینڈرا نے بتایا کہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کوئی ہارر مووی دیکھ رہی ہیں۔ کراکاس کے ایک 25 سالہ شخص لوئس گارشیا نے بتایا کہ ہر طرف سے لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے، چلا رہے تھے۔ کراکاس سے رپورٹنگ کرتے ہوئے ایک جرنلسٹ نورس سوٹو نے بتایا کہ لوگ ہر چیز سے محروم ہو گئے ہیں۔ دارالحکومت کے ایک 38 سالہ شہری نے بتایا کہ زلزلے کے دوران ہر چیز گرنے لگی۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کے خلاف جارحیت میں رول کے لیے نیٹو کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں نیٹو سیکریٹری جنرل مارک روٹے کے ایک بیان کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیٹو نے ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کی فوجی مدد کی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے فاکس نیوز کو بتایا کہ اٹلی اور رومانیہ وہ ملک ہیں جنہوں نے امریکہ کی فوج کے آپریشنز میں مدد دی۔ بقائی نے ان ریمارکس کو نیٹو کی طرف سے اس بات کا اقرار قرار دیا کہ انہوں نے غیر قانونی جارحیت میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عالمی قانون اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو اور اس کے رکن ملکوں کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ بقائی نے ایران کے کئی شہروں میں حملوں کا حوالہ دیا، جن میں مناپ، تہران، اصفہان، ہمدان، تبریز، شیراز اور بندر عباس شامل ہے، جو حملوں سے بری طرح متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جارحیت میں شامل یورپی ملکوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عوام کو اور دنیا کو بتائیں کہ کیوں انہوں نے ایرانی عوام کے خلاف جارح طاقتوں کا ساتھ دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو سیکریٹری جنرل سے ملاقات کی۔ بتایا گیا کہ دونوں نے اس بارے میں بات کی کہ یورپی ملکوں نے کیوں ایران کے خلاف جنگ میں بھرپور مدد نہیں کی اور انہیں مایوس کیا۔ انہوں نے خاص طور پر برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسپین اور اٹلی سے مایوسی کا اظہار کیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ایک اسکول پر حملے کے ذمہ داروں کا تعین شاید کبھی نہیں ہو سکے گا۔ میناب کے اسکول پر حملے میں 165 بچیاں شہید ہوئی تھیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا میزائل تھا، لیکن ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ میں نے اب تک ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو مجھے یقین دلائے کہ میناب حملہ ہماری طرف سے کیا گیا تھا۔ 28 فروری کو ایران کے خلاف جارحیت کے پہلے ہی دن یہ حملہ کیا گیا تھا۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا کہ اگر آبنائے ہرمز میں جہازوں سے ٹیکس وصول کیا گیا تو دنیا کے دوسرے سمندری راستوں میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے جو خلیجی ملکوں کے دورے پر ہیں GCC ملکوں کو یقین دلایا کہ ان کی تشویش اور ان کے مفادات کا خیال رکھا جائے گا۔ انہوں نے بحرین میں GCC میٹنگ سے خطاب کیا اور کہا کہ عالمی سمندری راستے کسی ملک کی ملکیت نہیں ہوتے۔ یہ بنیادی اصول ہے جس کے بغیر پوری دنیا میں بدامنی پھیل سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان MOU پر دستخط کے بعد خطے میں مارکو روبیو کا یہ پہلا دورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ امن چاہتا ہے، امن سمجھوتا چاہتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر سمجھوتا کرے گا۔ امریکی وزیر نے UAE، کویت اور بحرین کا دورہ کیا جہاں ایران نے حالیہ جنگ کے دوران حملے کیے تھے۔ عمان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ٹرانزٹ فیس وصول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایسی خبریں آئی ہیں کہ ایران اور عمان آبنائے ہرمز کو چلانے کے لیے ایک میکینزم پر کام کر رہے ہیں۔ اس دوران ایران اور عمان کے فارن منسٹر نے صورتحال پر بات چیت کی۔ ایران کے سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ وزیر خارجہ عباس ارغچی اور عمان کے فارن منسٹر بدر ابو سعیدی نے آبنائے ہرمز اور خطے کی صورتحال پر غور کیا۔ اس دوران عمانی وزیر کے حوالے سے کہا گیا کہ مستقبل کے انتظامات میں ٹرانزٹ فیس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے ایران جنگ کے دوران کامیاب ڈپلومیسی کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی یہ کامیاب سفارتکاری اور انڈیا کے خلاف اس کی فتح سے دنیا میں پاکستان کا قد اونچا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب دنیا پاکستان کو پیس میکر اور ایک درمیانی قوت اور سیکیورٹی پہنچانے والے ملک کی طور پر دیکھ رہی ہے۔ لاہور میں خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے اپنی سفارتی اور فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور اب اسے معاشی طاقت بننے پر توجہ دینی چاہیے۔ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کے قد میں اضافہ ہوا اور اب لوگ پاکستانی پاسپورٹ کی عزت کر رہے ہیں۔ حزب اللہ رکن پارلیمنٹ حسن فضل اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رکھ رہا ہے اور امریکہ ایران سمجھوتے کو پامال کر رہا ہے۔ فضل اللہ نے کہا کہ حزب اللہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور جانتی ہے کہ ان حالات سے کیسے نمٹا جائے۔ ایران میں لاکھوں شیعہ مسلمانوں نے عاشورے کے دن جمعرات کو امام حسین اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو یاد کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ تہران اور دوسرے شہروں میں لاکھوں عزادار سڑکوں پر جمع ہوئے اور ماتم میں حصہ لیا۔ کربلا کا سانحہ 680 عیسوی میں پیش آیا تھا جب امام حسین اور ان کے 72 جانثاروں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور یزید کی فوج کے آگے ڈٹتے ہوئے اور سر جھکانے سے انکار کرتے ہوئے زندہ جاوید ہو گئے۔ عاشورے کا دن اس بار ایک ایسے وقت آیا ہے جب حال ہی میں ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے ایک جنگ تھوپی جس میں ایران نے اپنی عظیم قربانیوں کے ذریعے فتح حاصل کی اور دنیا کی بڑی طاقت کو سمجھوتے کے لیے مجبور کیا، لیکن ایران کے خلاف جارحیت کے پہلے ہی دن 28 فروری کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے جام شہادت نوش کیا۔ انڈیا، پاکستان اور کئی دوسرے ملکوں میں عاشورے کا دن جمعے کو منایا جائے گا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں تاریخی بی بی کا علم جلوس نکالا جائے گا جس کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ غازہ میں اسرائیل کی بربریت جاری رہی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جمعرات کو 2 فلسطینی شہید ہوئے، ان میں ایک شہادت بیت لاہیہ میں ہوئی۔ زیتون علاقے میں بھی حملہ کیا گیا۔ اس دوران فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں میں 15 فلسطینی زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 73,043 ہو گئی ہے۔ اس دوران مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ دنیا میں ہتھیار جمع کرنے میں تیزی آئی ہے۔ انہوں نے ساؤتھ کوریا میں ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے موجودہ عالمی صورتحال پر تفصیل سے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک دن پہلے ساؤتھ کوریا کے وزیر خارجہ سے ملاقات کرتے ہوئے آپسی دلچسپی کے کئی معاملوں پر بات چیت کی تھی۔ اس سے پہلے جے شنکر نے منگولیا کا دورہ کیا تھا۔
اپوزیشن پارٹیوں نے وزارت خارجہ کے اس بیان پر تنقید کی ہے کہ پاسپورٹ صرف سفر کی دستاویز ہے، شہریت کا ثبوت نہیں ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ اس کے اس سٹینڈ میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور پاسپورٹ اور شہریت کے بارے میں اس طرح کا سٹینڈ کئی عرصے سے قائم ہے، لیکن اپوزیشن پارٹیاں اس پر سخت ری ایکشن دے رہی ہیں۔ کانگریس لیڈر سپریا شری نیٹ نے کہا کہ اگر پاسپورٹ، آدھار، پین کارڈ اور ووٹر آئی ڈی شہریت ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے تو پھر کون سی دستاویز سے شہری اپنی سٹیزن شپ ثابت کر سکتے ہیں؟ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے کہا کہ حکومت کے فیصلے سے الجھن پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ملک جس طرف جا رہا ہے اس سے سنگین تشویش پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ شاید آنے والے دنوں میں بی جے پی کی رکنیت کا مطلب شہریت ہوگا۔ کئی لوگ اب ایسا ہی سمجھ رہے ہیں۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے پاسپورٹ ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس قانون کے سیکشن 6(2)(a) کے مطابق پاسپورٹ صرف انڈین سٹیزنز کو جاری کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص انڈین سٹیزن نہیں ہے تو اسے پاسپورٹ جاری نہیں کیا جاتا۔ عوام آخر اس بیان کا کیا مطلب لیں؟ لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے اور انہیں یعنی حکومت کو جواب دینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جو 12 ڈاکومنٹس دینا ہے ان ووٹرز کا نام دوبارہ ڈرافٹ لسٹ میں آنے کے لیے جن کا 2002 میں نام نہیں ہے، ان کا نام نہیں ہے، ان کے پتا جی کا، ماتا جی کا، ان کے دادا نام نہیں ہے، وہ 12 ڈاکومنٹ میں ایک ڈاکومنٹ تو تلنگانہ میں این آر سی نہیں ہوا، وہ ڈاکومنٹ چلا گیا۔ دوسرا ہے پرماننٹ ریزیڈنس سرٹیفکیٹ، وہ تلنگانہ میں نہیں دیا جاتا۔ فیملی رجسٹر وہ تلنگانہ میں نہیں ہے۔ آدھار صرف ایک ڈاکومنٹ قبول نہیں ہوتا، تو 12 میں تو ایسے ہی 4 چلے گئے۔ اب بچے کتنے؟ بچے 8 ہی نا۔ اب 8 ڈاکومنٹیشن کے لیے ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ آپ پین کارڈ اس میں شامل کر لیجئے، کیونکہ پین کارڈ کی بنیاد پر میں ووٹ ڈال سکتا ہوں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ ڈرائیونگ لائسنس دیتی ہے، اس کی بنیاد پر ووٹ ڈال سکتا ہوں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ فوڈ سیکورٹی کارڈ دیتی ہے، اس کی بنیاد پر میں ووٹ ڈال سکتا ہوں۔ تو الیکشن کمیشن نے اس کو قبول نہیں کیا۔ دوسرا ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ جو انوملیز ہیں، اگر 2002 میں مینولی ووٹر لسٹ بنائی گئی تھی جس کو الیکشن کمیشن نے بنایا، اگر اس میں اسپیلنگ مسٹیک ہے تو اس کو آپ پریزنٹ کیسا مجھے آپ پینلائز کریں گے؟ بھائی اگر کسی کا نام ایس پرمود تھا 2002 میں، اب آ گیا سوربھ پرمود 2026 میں، تو الیکشن کمیشن بول رہا یہ انوملی ہے۔ کسی کے 6 بچے ہیں، انوملی ہے۔ کون سا قانون ہے جو 6 بچے رہے تو نام نہیں آئے گا؟ این سی پی ایس پی ترجمان نے بھی حکومت سے جواب مانگا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی وزارت خارجہ کے تازہ بیان پر تبصرے کیے جا رہے ہیں اور سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر پاسپورٹ شہریت کا ثبوت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. وینیزویلا میں 126 سال کا طاقتور زلزلہ، 200 ہلاک، 1000 زخمی۔ یو ایس جیولوجیکل سروے نے کہا 10,000 ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ کارگزار صدر ڈیلسی روڈرکس نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی۔ مارکو روبیو سے بات چیت، کئی ملکوں نے کی مدد کی پیشکش۔ دارالحکومت کراکاس اور دوسرے شہروں میں درجنوں عمارتیں تباہ، دہشت کی بے شمار داستانیں، لوگ ہر چیز سے محروم۔ اٹلی اور رومانیہ نے ایران کے خلاف حملوں میں مدد کی۔ مارک روٹے کا بیان، ایران نے کہا نیٹو کو جواب دہ بنانا چاہیے۔
ہرمز میں ٹیکس وصول کیا گیا تو دوسرے راستوں میں بھی ایسا ہی ہوگا، جی سی سی میٹنگ سے مارکو روبیو کا خطاب۔ ہرمز میں فیس وصول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، عمان نے دی صفائی، وزیر خارجہ کی عباس ارقچی سے بات چیت۔ ایران میں عاشورہ منایا گیا، لاکھوں عزادار سڑکوں پر، امام حسین اور 72 جانثاروں کو خراج عقیدت۔ پاسپورٹ نہیں تو شہریت کی دستاویز کیا ہے؟ اپوزیشن کا سوال۔ اسد اویسی نے کہا بی جے پی کی رکنیت سٹیزن شپ کا ثبوت ہوگی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔